زندگی کے لمحے گزارے ہیں. اے بیٹے کون سی ماں، ارے وہ ماں جس ماں نے اپنے بچے کو اپنے بدن سے 2 سال تک خون و دودھ کی صورت میں پلا کر پالا ہو، وہ ماں کون سی ماں جو اپنے بچے کو تیل کی مالش کر کے زمین پہ چلنے کے قابل بنائے، وہ ماں کون سی ماں جو ماں اپنے بچے کے لیے راتوں کی نیندوں کو قربان کر دے، وہ ماں کون سی ماں جس ماں نے اپنے بچے کے لیے اپنا گیلا بستر اپنایا، سوتے میں سلایا، وہ ماں اتنی محبت کرنے والی ماں کیا کبھی برداشت کرے گی اس کا بیٹا اس سے الگ چلا جائے، ماں کی گود سے جدا ہو جائے، ماں کی ممتا سے الگ ہٹ جائے، ماں کی نگاہوں کے سامنے سے چلا جائے؟ ماں کبھی برداشت نہ کرے گی، مگر ماں کہتی ہے میرے لال جب تو میرے قریب سے دور چلا جا، اس لیے اجازت دیتی ہوں کہ تو دنیا سیکھنے نہیں جا رہا ہے بلکہ جامعہ نظامیہ محبوب الہی میں اس قدرپور کی دھرتی میں اسی سابری کالونی میں جب بچہ اپنے گھر سے چل کے آیا اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے، تو ماں نے کہہ دیا جا بیٹے طاہر رفیع کی تربیت تجھے ملے، عبدالجبار کا کردار تجھے ملے، جا بیٹے چلا جا، تیری ماں تجھے دنیا تیرے حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیج رہی ہے بلکہ تجھے مصطفیٰ کا قرآن سیکھنے کے لیے بھیج رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پہنچے مدرسہ نظامیہ اور پہنچنے کے بعد اللہ کا نازل کیا ہوا مصطفیٰ پر نازل ہونے والا قرآن اپنے سینے کے اندر بسائے گئے مصطفیٰ کا غلام اب جب وطن چھوڑا، بستی چھوڑی، علاقہ چھوڑا، ماں باپ سے جدا ہو کے جب اسی کالونی میں آیا نا، اسی کالونی میں تو جبرائیل یہاں کا مجمع ممبران کمیٹی والے اراکین تعاون کرنے والے مدرسوں سے محبت کرنے والے، یہ مدرسہ کوئی ہمارا گھر نہیں تمہارا گھر نہیں، مدرسہ تو رسول اللہ کا گھر ہے، جس طرح تم اللہ کے گھر کی عزت کرو اسی طریقے سے تم رسول اللہ کے گھر کی عزت کرو، اور مدرسے میں پڑھنے والے بچے انہیں یتیم نہ کہو، انہیں غریب نہ کہو، یہ تو مصطفیٰ کے مہمان ہیں، اور نبی کا مہمان کبھی محتاج نہیں ہوتا، غریب نہیں ہوتا، مصطفیٰ جب جاتے ہیں اپنے غلام کو عطا کر دیتے ہیں۔ شاید کا مانتا تو ہے مانتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آقائے فتح ہو گئے، انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگنے اور خود کرے مانگنے کا والا ہو، تو لائی کرے صدرے قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ مصطفیٰ کے گھر میں آئے، اپنے گھر سے نکل کے ماں نے بھیج دیا۔ آج پوچھو اس ماں کے دل سے کتنا دل خوش ہوگا ماں کا جس کا بیٹا حافظ قرآن بنا ہے، جس کا بیٹا حافظ قرآن بنا ہے۔ پوچھو اس بھائی بہن سے جس کا بیٹا حافظ قرآن بنا ہے، ان کا تو لبتے جگر ہے، وہ ان کمیٹی والوں سے پوچھو ان کا دل آج کتنا خوش ہے۔ حقیقت ان لوگوں سے پوچھو کیوں جب مصطفیٰ کا غلام نبی کا دیوانہ مدرسے کا بچہ جب مدرسے سے نکلتا ہے نا، تو جس گھر میں قدم رکھا اس نے، جس گھر میں قدم رکھا، یہ کمیٹی والے بچوں کو گھروں پہ زمین پہ اترنے کا موقع دے دیا ہے، اس لیے موقع دیا جب طالب علم کسی گھر میں قدم رکھتا ہے تو قدم بعد میں رکھتا ہے، اللہ کا فرشتہ پر پہلے بچھا دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ قدم بعد میں رکھتا ہے طالب علم، جی، بے شک۔ پر پہلے بچھا دیتا ہے، تو یقیناً قابل مبارکباد ہے۔ تو ماں کا دل تو خوش ہوتا ہے آج بیٹا حافظ قرآن بنا، چار بچے حافظ قرآن بن کے یہاں سے نکلے۔ اور سنو حافظ قرآن کتنی شان اس کی اعلیٰ ہے، کتنا افضل و اعلیٰ ہے۔ آج کچھ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ صاحب یہ حافظ قرآن بن گیا، قرآن اس کے یاد ہے، کتنا یاد ہے، کتنا اس نے پڑھا ہے، کتنا پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، ملت کے جوانوں سنو، حافظ قرآن بنا یہ تو اس کے دل سے پوچھو کہ اس کو قرآن یاد کرنے کے بعد اس کے کلیجے کو کتنی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو تو بات چل رہی تھی اس کی کہ ماں بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، گھر چھوڑ کر آ گیا، محلے میں پہنچا، بستی میں پہنچا، مدرسے میں گیا، جامعہ نظامیہ محبوب الہی میں آیا نا، تو محلے والوں کی جانب سے، ان ممبروں کی جانب سے، کمیٹی والوں کی جانب سے اس مدرسے کے بچوں کو یا جتنے مدرسے ہیں ان مدرسے کے طلباء کو اپنے گھروں سے آنے کے بعد ان ممبران سے وہ محبت کا صدقہ مل گیا۔
نبی کو جس محبت کا جشن و جلال اور جو محبت میرے نبی کو مکہ چھوڑنے کے بعد مدینے میں ملی تھی، اسی محبت کا صدقہ آج ان کلامہ کو مل گیا۔ اس لیے کمیٹی والے خوشی مناتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور بابا خوشی مناتے ہیں۔ شاید کہتا جس کا بھی بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، جس کا بھی بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، جنت میں اس کے جانے کا سامان ہو گیا، بے شک زندہ باد سبحان اللہ۔ اس کے جانے کا سامان ہو گیا۔ اور یہی تک محدود نہیں، آپ اس جامعہ نظامیہ کو جانتے ہیں، سالوں سے جانتے ہیں، قاری مبارک صاحب ان کی جوانی یہی گزر رہی ہے ماشاءاللہ، آج بھی جوان ہے، داڑھی نکالی ہے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے ہی۔ قاری ربی صاحب قبلہ عالم سر کے بال کم ہے مگر ماشاءاللہ تجربہ بہت حاصل کیا ہے نا، یہ سب آپ کی محنتیں محبتیں۔ میں نے فوٹو بھی دیکھا یہاں اس محلے میں کہ جب بارش ہوتی تھی نا تو مسجد کی چھت سے پانی کرتی صاحب قاری عبدالجبار صاحب کی بلا تعبیر مبارک باد ہے۔ اور ایک گھر بننے کے بعد تو اگر کوئی بعد میں آ جائے، بعد میں رہے، کسی اولاد کو اپنے ماں باپ کی طرف سے گھر بنایا مل جائے تو اسے تو محنت اور مشقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ تو اس سے پوچھو جس کے سر پہ بارش کے قطرے گرتے ہو، یہ تو اس سے پوچھو تیز آندھیوں میں اس ٹوٹی ہوئی چھت کے اڑنے کا خوف ہو، وہ منظر بھی تم نے دیکھا ہے۔ یہاں کے نوجوانوں نے شروع سے لے کے اب تک کتنی محنت کی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہی نوجوان تھے سروں سمیٹی دھو کے مسجد میں ڈالتے ہیں، یہی نوجوان تھے مدرسے کا لیٹر پڑتا پڑھاتے اپنے سروں پر اٹھا کر رکھ رہے ہیں، یہی نوجوان ہے۔ رات کی سردی آ گئی ہے مگر سردی کے عالم میں